السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جناب، ایک السلام۔ سوال میرا ایسا تھا کہ مغرب کی اذان کے دوران کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ مغرب کی اذان کے جبکہ اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے تو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ مغرب کی اذان کے وقت وضو نہیں کر سکتے؟ یہ بات نہ جانے کس آدمی نے آپ کو کہی ہے۔ ہم اذان کا جواب دے رہے ہیں اور اذان کا جواب دینا یہ شرط نہیں ہے۔ آپ اذان کا جواب دے دیں اور وضو بھی کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہیں اور وضو روک رہے ہیں تو پیچھے تو لائن لگی ہوئی ہے مغرب میں۔ تو پیچھے لائن کس نے آپ کو کہا کہ آپ وضو روک دیں؟ آپ وضو کرتے رہیں میرے بھائی۔ ہمارے یہاں وضو کرنے والوں کی تب ایسی حالت میں ہم وضو کریں یا اذان سنیں، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد پھر وضو کریں؟ آپ کو اگر اذان ہو رہی ہے تو وضو کرتے رہیے، ممانعت نہیں ہے۔ آپ کیوں رک رہے ہیں؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں؟ وضو چھوڑ کر رک جائے اور پھر جب وضو اذان ہو جائے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھیں یا وضو کریں۔ سعودی عرب کی طرح یہاں اذان کے فوراً بعد جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اذان سنیں، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد پھر وضو کریں۔ مغرب میں ہمارے یہاں اذان کے فوراً بعد جماعت بھی کھڑی ہو جاتی ہے، سعودی عرب کی طرح 5-10 منٹ تاخیر نہیں ہوتی، فوراً۔ یہ بات ہے جو کہ آپ کو پوچھنی چاہیے تھی۔ آپ کا سوال اگر آپ اس کو دوسرے انداز میں پیش کرتے نا تو بہت سے لوگوں کی نصیحت ہو جاتی۔ پہلی بات تو یہ کہ وضو کے دوران آپ اگر اذان کا جواب دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان کے لیے وضو کو مؤخر کر دینا اور پھر بھیڑ کے خدشے سے کہ جناب ہماری تو نمازیں نکل جائے گی، یہ بات دراصل آپ کو ان لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں آپ کی مسجد کے، ان تک پہنچانی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت، مغرب ہو یا کوئی اور دوسری نمازیں ہوں، جب نماز اذان کہی جا رہی ہے نا تو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے نماز کے لیے نا۔ اب لوگ آنے جا رہے ہیں، وہاں پر آنے والے ہیں اور یہاں پر جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے، تو یہ فوراً جو جماعت کھڑی کرنے کا جو فیشن ہمارے یہاں ہے اکثر مساجد میں، سعودی عرب میں تو آپ نے جیسے فرمایا الحمدللہ اذان ہوتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تحیۃ المسجد لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں تو تحیۃ المسجد کا موقع ہی نہیں دیتے یہ لوگ، تو اس لیے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیے، اور پھر خاص طور پر مغرب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، صلو قبل المغرب، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور آپ ذمہ دار جو لوگ ہیں نا مساجد کے، ان سے کہہ دیں کہ بھائی تھوڑا سا وقت دے دیں۔ اب یہ سارے کے سارے حرم میں آتے ہیں، تب تو ان کا جو مذہب ہے وہ خطرے میں نہیں ہوتا، وہ مذہب پر عمل کرتے رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہر اذان کے بعد۔ مغرب کی اذان کے بعد بھی جتنے بھی حنفی ہمارے یہاں آتے ہیں نا، سارے کے سارے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو مصیبت اپنے ملکوں میں جا کر ٹوٹتی ہے، جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بات اچھی بات ہے۔ یہ سیکھ آپ اپنے ملک میں لے کر جائے نا، جب آپ اپنے ملک میں ہوں اور آپ وہاں کے متولی ہیں تو لوگوں سے کہیں کہ میں بھی حرم سے آیا ہوں، حرم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مجھے موقع بھی ملتا ہے، میں تو دعائیں بھی کرتا ہوں وہاں پر۔ تو آپ مغرب کے وقت اذان ہو رہی ہو وضو کرتے رہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ کو جو کہ مسنون عمل ہے اور جس پر اکثر لوگ عمل نہیں کرتے، جس کو آپ نے بھی بھلا دیا، وہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا، آپ سعودی عرب آ رہے ہیں تو سعودی عرب میں تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے ملک میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں پتہ نہیں کیا ہے۔ بھائی آپ اپنے ملک میں بھی پڑھیں اور یہاں پر بھی پڑھیں، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنے کا
آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اور 2 رکعت نماز اللہ کے رسول مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. صحابی ہمارے یہاں تو تمام اہل حدیث کی مساجد میں پڑھی جاتی ہیں, اور سعودی عرب میں تو سائل یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ خود پڑھ گئے ہیں یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل صاحب آپ کو اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے. ہلکی ہلکی کوشش کیجئے تاکہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ حرم میں جب ہمیں موقع دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیا کرتے تھے. حرم کی بات چھوڑ دیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیا کرتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی 2 رکعت نماز پڑھنے چاہیے ہر اذان اور اقامت کے درمیان. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.